ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے سندھ پولیس کے ایک کانسٹیبل فرید، جس پر اپنی ہی منگیتر اسکول ٹیچر صدف کو قتل کر کے روپوش ہونے کا الزام ہے۔ اسی کیس کے سلسلے میں جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور خود ہوم سیکرٹری سندھ اقبال میمن کی پیشی ہوئی، اور اس پیشی میں جو ہے خود ہائی کورٹ کے جج جناب امجد علی سہتو کی جانب سے بہت ہی سخت ترین قسم کے سوالات پوچھے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اتنے سخت سوالات کے ان سوالات کے نتیجے میں وہاں پر موجود ان تمام افسروں کے جو ہے وہ پینٹیں ڈیلی اور گیلی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ وہاں سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جس قسم کے سوالات پوچھے گئے اس میں سندھ میں لا اینڈ آرڈر پر خاص طور سے بات کی گئی۔ معزز جج امجد علی سیتو کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ شکارپور سے کنکوٹ تک ڈاکوؤں کا راج ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خوف سے لوگ رات کو سفر نہیں کر سکتے۔ مالدار لوگ گاڑیوں میں ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ پولیس نے کتنے ڈاکو مارے؟ کچھی آبادیوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کب شروع ہوگا؟ سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ کے آئی جی پولیس غلام نبی میمن سے یہی سخت ترین سوالات پوچھے گئے تھے جب آئی جی سندھ خود کمبر کے علاقے میں قتل کی جانے والی اسکول ٹیچر صدف کے کیس میں عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے، جہاں پر انہیں ان سخت ترین سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے جو ہے ان سے پوچھا کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے رینجر کیا کر رہی ہے؟ رینجر کو کتنا بجٹ دیا گیا؟ رینجر اب تک کتنے ڈاکو پکڑ چکی ہے؟ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ رینجر کو 6.1 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ جسٹس امجد علی سیتو نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اتنا بجٹ ہونے کے باوجود رینجرز نے سندھ میں ایک بھی ڈاکو نہیں پکڑا۔ بہتر ہے کہ آپ پولیس کو 2 ارب روپے دیں تاکہ وہ جدید اسلحہ خرید کر ڈاکوؤں کے خلاف کوئی مؤثر ترین آپریشن کر سکے۔ اس طرح کے جو ہے وہ سخت ترین قسم کے سوالات پوچھے گئے سندھ پولیس کے آئی جی سے۔ سندھ پولیس کے آئی جی کی حالت بہت ہی غیر ہو چکی تھی، بہت ہی خراب ہو چکی تھی کہ ایک کانسٹیبل کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کو جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ سخت ترین قسم کے سوالات پوچھے جانے کی صورت میں اٹھانے پڑ رہے ہیں یا بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ حالانکہ آئی جی کی جانب سے عدالت کو اطمینان دلایا گیا کہ اسی کانسٹیبل کی گرفتاری کے لیے جو ہے سندھ پولیس نے ان کی نشاندہی کرنے والے کے لیے جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کانسٹیبل فرید جو ہے وہ ملک سے فرار ہو چکا ہے یا پھر سندھ سے کسی اور صوبے میں بھاگ کر روپوش ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی گرفتاری میں جو ہے غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ سندھ پولیس کی 2 لاکھ کی نفری کو ایک کانسٹیبل کو گرفتار کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس قسم کے جو ہے وہ تسلی بخش جوابات دے کر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہائی کورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کے اس قسم کے باتوں سے جو ہے وہ مطمئن نہیں، بلکہ پولیس کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ روپوش کانسٹیبل فرید کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر ترین اقدامات کرے۔ ناظرین، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اسی طرح عدالتی کاندوں کا استعمال جو ہے وہ پولیس کے یہ بڑے افسران جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف کرتے رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کراچی میں شاہ فیصل قانونی کے علاقے سے اغوا کی جانے والی دعا زہرا کے کیس کی ہے، جس میں خود اس وقت کے آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کو جو ہے عدالت کے ذریعے جو ہے وہ ان کے منصب سے بے دخل کروا دیا گیا تھا۔ اس وقت موجودہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ کراچی پولیس کے چیف تھے، اور لڑکی کا اغوا کا معاملہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے
آئی جی کا نہیں تھا بلکہ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کہ غلام نبی میمن کا تھا، لیکن غلام نبی میمن نے انتہائی خوبصورتی سے اپنے سر آنے والے اس ملبے کو جو ہے اس وقت کے آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کی طرف پھینک دیا تھا، جس کے نتیجے میں عدالت نے ان کے خلاف سخت ترین قسم کے ریمارکس اس وقت جاری کیے تھے کہ انہیں جو ہے وہ آئی جی کے منصب پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں بے دخل کر دیا گیا تھا، انہیں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے خود غلام نبی میمن ہی سندھ پولیس کے آئی جی بن کر آئے تھے۔ اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کی لاشوں پر اپنے محل تعمیر کرنا، دوسروں کے لیے کھڈے کھودنے والے بعض اوقات خود انہی کڑوں میں جا کر گرتے ہیں، جس طریقے کی صورتحال کا سامنا گزشتہ روز آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ بینچ میں کرنا پڑا۔ خود وہاں کے جج جناب امجد علی سیتو کی جانب سے پوچھے جانے والے سخت ترین قسم کے سوالات کی شکل میں، جن کے کوئی جوابات جو ہے نہ تو آئی جی کے پاس تھے اور نہ ہی ہوم سیکرٹری کے پاس تھے۔ وہاں یہ سب کے سب جو ہے اپنی فورس کو جو ہے بہت بڑے بڑے بھاشن دینے والے یہ افسران جو ہے وہ گونگے بن گئے تھے یا بدھ بن گئے تھے، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ عدالت کو کیسے مطمئن کرے، کیونکہ وہ اپنے ہی پیٹی بن بھائی پولیس کانسٹیبل فرید کو جو ہے وہ گرفتار کرنے میں ناکام تھے۔ یہ سندھ پولیس کی ناکامی کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے۔ سندھ پولیس کی بدترین پولیسنگ کا اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ 2 لاکھ کی نفری ایک کانسٹیبل کو نہیں گرفتار کر سکتی۔ اگر پولیس اپنے پیٹی بند بھائی ایک کانسٹیبل کو نہیں پکڑ سکتی تو پھر ڈاکوؤں کے خلاف وہ کیا کارروائی کرے گی، ڈاکو کے خلاف وہ کیسے کچھ کرے گی۔ لیکن میں عدالت کو بتاتے چلوں کہ اگر پولیس جب کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر وہ پاتال سے ہی پکڑ کے لاتی ہے، اگر وہ پکڑنا چاہے تو، کیونکہ یہ جو کانسٹیبل فرید اس کے بارے میں تو یہ اطلاع ہوئی کسی منسٹر کے گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی اور خود پولیس کے سربراہ سمیت ہوم سیکرٹری سمیت سب کے علم میں ہے، لیکن وہاں کسی کے جانے کی کسی میں ہمت جرت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پولیس اگر چاہے تو پکڑ سکتی ہے، اگر پولیس نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب پولیس کے چاہنے کا میں آپ کو ثبوت دوں کہ پولیس نے جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی اور پی ٹی آئی کے مورو کے رہنما جو ہے خود ڈی ایس پی باز محمد سیال اور ان کے بیٹے جو کہ پولیس افسر ہیں، ان دونوں کو عدالتی ضمانت ہونے کے باوجود ڈیفینس کے بنگلے سے گرفتار کر لیا۔ منگو پیر پولیس اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا، کیونکہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے گھر کو آگ لگائی تھی، جبکہ خود وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگانے والے ملک دشمن ہیں۔ لیکن پولیس نے جو ہے اسی کیس میں باز محمد سیال سابقہ ڈی ایس پی اور تحریک انصاف مورو کے رہنما اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا، اور اسی کیس میں خود نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بھائی جو ہے مسرور جتوئی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ تو پولیس اگر چاہے تو اس کانسٹیبل فرید کو چٹکی بجا کر جو ہے گرفتار کر سکتی ہے، لیکن چونکہ پولیس نہیں چاہ رہی ہے اس لیے جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ مخبری کرنے والے کے لیے 25 لاکھ روپے تک کا انعام کا اعلان کر دیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پولیس گرفتار کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اگر پولیس دلچسپی رکھتی تو ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال کی طرح انہیں بنگلوں سے بھی جا کے گرفتار کر کے لے آتی، لیکن چونکہ پولیس کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پولیس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ہائی کورٹ انہیں 1 بار کیا 2 بار کیا 50 بار بھی بلائے، اور اس طریقے سے 1 بار کیا 2 بار کیا 50 بار بھی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان سے سخت ترین سوالات کرے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔